ظاہر آپ کی بڑی کلیئر پوزیشن ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوگا تو آپ کو ڈیفالٹ کا خطرہ نظر آتا ہے. بہت سارے معاشی ماہرین ہیں, ان کی یہی رائے ہے. آج جو یہ کانفرنس ہوئی ہے, جو پلیجز ہیں, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ روم پیدا ہوا ہے؟ جی شکریہ شاہزاد, بالکل روم پیدا ہوا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ توقع سے زیادہ پیسے آئے ہیں. حکومت جو 8 بلین سوچ رہی تھی اس سے زیادہ پیسے آئے ہیں. اور آپ نے یہ بتایا کہ سعودی عرب نے بھی 1 بلین پلیج کیا ہے, باقی ممالک نے 100 ملین پلیج کیے ہیں. لیکن بڑے پلیج جو آیا ہے وہ 4.2 بلین کا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے آیا ہے, جس پہ غالباً میرے خیال سے 1.2 بلین جو ہے وہ آئل سبسڈی ہوگی, آئل بائنگ ڈیفرڈ پیمنٹ ہوگا, اور باقی پروجیکٹ لونز ہوں گے اوور 3 ایئرس. سو یہ جو ہمارا فائنینسنگ گیپ ہے اس کو قدرے کم کرتا ہے, تو تھوڑی سی مشکل آسان ہو جاتی ہے, بالکل آسان ہو جاتی ہے. اور میرے خیال سے اس سے ہمارا آئی ایم ایف سے نیگوسیشن کے اندر تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. نیگوسیشن میں کیا آسانی ہوگی کہ جو شرائط ہیں کہ بھئی آپ نے سرکولر ڈیٹ کا پلان دیا تھا ہمیں, اور ابھی شروع کے 5 مہینے میں 500 ارب روپے آپ اس سے بھی آؤٹ ہیں. اس کے علاوہ آپ کا جو ریونیو ہے اس کا ٹارگٹ بھی 6 مہینے میں نہیں پورا ہوا. آپ نے گیس کی قیمتیں بڑھانے کا وعدہ کیا تھا وہ نہیں کیا. پیٹرولیم لیوی ٹارگٹ سے پیچھے ہے. اس میں کیا کیا ریلیکسیشن دے گا؟ نہیں, میرا مقصد یہ تھا کہ جیسے آئی ایم ایف سے ہم نے سال میں شروع میں کہا تھا کہ ہم 21 ارب ہم کو پیمنٹ کرنی ہے, $10 ارب کا ہمارا مثال کے طور پر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا, اور تھوڑے سے اور, تو ہم نے $36 ارب جمع کرنے تھے. وہ جو ایک پلان تھا وہ پلان پہ اوبویسلی حکومت نہیں چلی. اس مہینے اس ہفتے فصال کے طور پر ہم نے $1.1 بلین واپس کیے. اوبویسلی ہم حکومت سوچ رہی تھی کہ اگر اور آئی ایم ایف سے اگر اکتوبر میں یہ بات ہو جاتی, نومبر میں آئی ایم ایف کی ٹرانش آ جاتی, تو بڑا لائکلی تھا, بڑا قوی امکان تھا کہ یہ والے بینک کے لونز اب ری رول ہو جائیں. تو ایک ہمارا فائنینسنگ گیپ بڑھ گیا تھا, وہ آٹومیٹکلی اب فائنینسنگ گیپ کم ہو جائے گا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو ورلڈ بینک سے آپ کی ہماری 1.7 بلین کی شروع میں بات تھی, اب ورلڈ بینک 2 بلین دے رہا ہے. ہماری ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے جو بھی 2.5 بلین کی بات تھی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ری پرپس کرا ہے, وہ پکا ہو جائے گا. ایشین انفراسٹرکچر بینک کے ہمارے پاس کچھ اور پیسے آ جائیں گے, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے آ جائیں گے. تو آپ کی فائنینسنگ ریکوائرمنٹ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے, یہ ایک بڑی آسانی ہو جاتی ہے. مگر شرائط میں کوئی نرمی نہیں ہوگی جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی شرائط نرم کر دیں, اس وقت حالات بہت برے ہیں, مہنگائی بہت ہے. دیکھیں میں مثال دے رہا ہوں, ایک آپ کے گیس کی قیمت ہے, سمجھ لیجئے کہ آئی ایم ایف آپ کو نہیں کہتا ہے بڑھانے کا. آپ نے گیس کی قیمت 2 سال سے نہیں بڑھائی ہے, 2020 کے سپٹمبر سے گیس کی قیمت نہیں بڑھائی ہے. آپ کی گیس جو ہے وہ 70% پاکستانی غریب پاکستانیوں کو نہیں جاتی, صرف 30% پاکستانی جو کہ قدرے امیر ہیں ان کو ملتی ہے. آپ ان کو سبسڈائز کر رہے ہیں, یہ کیا ضرورت ہے؟ اس میں بھی ایک بات ہے کہ آپ 50% صارفین کو چھوڑ دیں, لیکن جو امیر 50% صارف ہیں ان کو آپ گیس کی قیمت بڑھا دیں, آپ انڈسٹری کی گیس کی قیمت بڑھا دیں. آپ سیمنٹ انڈسٹری ہے, دیگر انڈسٹری ہیں, فرٹیلائزر وغیرہ, ان کی آپ گیس تو بڑھا سکتے ہیں قیمت, ورنہ آپ کی کمپنیاں بینکرپٹ ہو چکی ہیں. تو آئی ایم ایف کو ایسی بات نہیں کر رہا جو کہ کرنا بہت مشکل ہے. میرے خیال سے یہ کرنی بھی چاہیے, اور یہ سود مند بات ہے. مگر یہ ہو نہیں پا رہی ہے. 2020 سپٹمبر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ حکومت نے بھی نہیں کیا, جون میں اوگرا نے سمری بھیجی تھی, آپ اس کے بعد بھی فائنانس منسٹر تھے, آپ بھی نہیں کرا پائے. تو یہ ہو نہیں پاتا ہے, پولیٹیکل ڈیسیجن ہے نا, یا یہ فائنانس منسٹر اس کا رسپانسبل ہے یا پوری حکومت اور وزیر اعظم اس کا رسپانسبل ہے؟ دیکھیں یہ حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے, مطلب, اور آئی تھنک کہ یہ تقریباً فیصلہ ہو چکا تھا, اور اس کو ٹکڑوں میں کرنے, لیکن اب یہ ناگزیر ہے. ظاہر ہے کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ جب آپ کا 24, 25, 26% انفلیشن ہو, اس میں آپ کوئی بھی ایسا قدم اٹھائیں کہ جس سے اور مہنگائی بڑھے, غریب کی اور مشکل بڑھے. میں یہ بات سمجھتا ہوں, لیکن اس وقت جو دوسرا آلٹرنیٹ تھا وہ اس سے کیونکہ بہت زیادہ برا تھا, خدا نخواستہ اگر ہم کسی غلط سمت پہ چلے جاتے, لہٰذا یہ چیزیں کرنا ضروری ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو اگر ٹیبل پر لا کے بات کریں تو بہتری ہوگی. دیکھیں آئی ایم ایف سے بات تو کر رہے ہیں, پہلے بھی آن لائن مذاکرات بھی ہو رہے تھے, آج ملاقات بھی ہو گئی ہے وزیر خزانہ کی, مگر ابھی تک بھی لگتا ہے کہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام پورا کرنا ہے, مگر حکومت کہیں سے جیسے کوئی روم بنانا چاہتی ہے, کچھ پیسے سعودی عرب دے دے گا, کچھ چین دے دے گا, قطر سے کوئی پرائیویٹائزیشن کر کے ہم پیسے لے لیں گے اپنے 2 پاور پلانٹس کو بیچ کے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو ٹالا جا سکے, یا آپ اس سے نہیں اگری کرتے اس پلان سے؟ دیکھیں قطر کو یہ بیچنا پاور پلانٹس تو بڑی خوش آئند بات ہے, وہ تو مطلب آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہو یا نہ ہو, یہ بیچ دینا چاہیے. دیٹس اے تھنگ. اب جہاں تک بات آئی کہ آپ نے سعودی سے اگر 3 بلین آ جاتے ہیں اور کسی اور دوست ممالک سے 1-2 بلین آ جاتے ہیں, ہر $1 بلین جو ہے وہ آپ کو 4 ہفتے لے کے دیتا ہے, کہ 4 ہفتے جو بھی مسائل ہیں وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ مزید قرض میں جا رہے ہیں, آپ کو بغیر آئی ایم ایف کے آپ کا جو اس وقت جو ڈیفالٹ کا جو رسک ہے وہ کم نہیں ہوگا, مارکیٹ کا پرسیپشن کم نہیں ہوگا. اس وقت جو ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے وہ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کر لے, تو لوگ سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے ڈالر بڑھا رہے ہیں. ایک تو ڈالر لوگ خریدتے ہیں اگر ٹرانزیکشن کرنے کے لیے, لیکن ایک اسپیکولیٹو بھی ہوتا ہے کہ ون وے بیٹ ہو گئی ہے, اور دوسرا ہوتا ہے کہ سٹور آف ویلیو. آج ایک زمانے میں پاکستانی پلاٹ خریدتا تھا, آج پاکستانی پلاٹ نہیں خرید رہا ہے, پاکستانی ڈالر خرید رہا ہے. وہ ڈیمانڈ کم ہی ہوگی جب آپ کی تھوڑی سی رسک کم ہو جائے گا, پرسیپشن آف رسک کم ہو جائے گا ڈیفالٹ کا, اور وہ ہو جاتا ہے جس دن آپ آئی ایم ایف سے سائن کر لیتے ہیں.
जिस दिन आप IMF से एग्रीमेंट कर लेते हैं सारे आपके बहुत सारे मसाइल कम होंगे। और डिफ़ॉल्ट रिस्क के लिए आप समझते हैं कि जो IMF प्रोग्राम की शराइत हैं उनका मानना पाकिस्तान के ही फ़ायदे में? मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के फ़ायदे में, ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर मुश्किल है। अब जैसे आपने बताया कि 3.5 रुपये बिजली की रेट हैं, वो IMF से अगर आप थोड़ी बहुत चीज़ें इनकी मान जाते हैं, वो आ जाते हैं, मिशन आ जाता है, आप उनके साथ टेबल पे बैठ जाएं, तो आप उनसे कह सकते हैं कि यार हम 3.5 रुपये अभी नहीं बढ़ाएंगे, अभी 1 रुपया बढ़ा देंगे, और बाकी फिर जो है वो 3 महीने बाद बढ़ा देंगे, 6 महीने बाद बढ़ा देंगे। साथ साथ आप ये कहेंगे कि हम इसमें थोड़ी सी जो है वो बेहतरी लेकर आ जाते हैं, हम कहीं से एफिशिएंसी ले जाते हैं, हम जो है वो कलेक्शन रेट्स बढ़ा देते हैं, हम जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा बिल्स नहीं आ रहे वहाँ लोड शेडिंग बढ़ा देते हैं। आप सर्कुलर डेट को कम करने का मकसद है ना, आप उस प्लान पर अगर आ जाते हैं, इस वक्त अगर आपकी कलेक्शन थोड़ी सी कम हो गई है तो आप उसकी बात तो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि IMF रीजनेबल नहीं होती है, आप अगर बात करें तो हो जाती है। मगर क्या ऐसा नहीं है, जब आप भी डील कर रहे थे, कि पाकिस्तान ने इतनी दफ़ा मिसकमिटमेंट की है कि क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है पाकिस्तान की, वो ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। सर्कुलर डेट का हम जो प्लान देते हैं पूरा नहीं करते, टैक्स रिफॉर्म्स का हम जो प्लान देते हैं पूरा नहीं करते। कभी आपने लगाया था ताजरों पर टैक्स, तो प्लीज़ लुक इनटू इट, मिफ्ता भाई हो गया था। तो हम वादे पूरे नहीं करते हैं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हम कभी ना कभी पीछे हटे हैं, लेकिन हम एक रियल मुल्क है जिसमें पॉलिटिक्स होती है, जिसमें इवेंट्स आ जाते हैं। अगर फ्लड आ गया तो हम क्या करें? मुझे याद है कि जिस दिन फ्लड्स आ गए थे, हम लोग कतर गए थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुझसे हुक्म फरमाया कि यार ये नहीं कर सकते इस वक्त तुम 200 यूनिट से कम हाउस पे बिजली के बिल। तो मैं IMF से एग्रीमेंट होने के बाद मैं सारी रात IMF से बात करता रहा, और उन्होंने कहा कि ठीक है 200 वालों को आप डिफ़र कर दें। अगर आप उसको डिफ़र नहीं कर रहे तो कोई और टैक्स लगा दो, कहीं और से पैसे ले आओ। मतलब मिसाल के तौर पे पेट्रोल के ऊपर थोड़ा सा कहीं टैक्स लगा दो, डीजल के ऊपर लगा दो, बहुत सारी एवेन्यूज़ हैं। लेकिन क्या हमने देखें, वो वक्त चला गया जब हम थोड़ा नया कर्ज ले सकते थे। अब हमको बहुत पैसे दुनिया को वापस करने हैं। अब पाकिस्तान को कभी ना कभी करंट अकाउंट सरप्लसेस रन करने पड़ेंगे। उसके लिए कभी ना कभी आपको बजट जो है उसका डेफिसिट कम करना पड़ेगा, आपको सर्कुलर डेट के कम करना पड़ेगा। कभी ना कभी तो रिफॉर्म्स लेके आएंगे ना। ये मुशर्रफ साहब के ज़माने से सर्कुलर डेट का मसला है, आज 20-25 साल हो गए, कहीं तो पाकिस्तान किसी चीज़ का तो सोल्यूशन ढूंढे। हम क्या मसाइल को आगे बढ़ाते रहेंगे?